نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان منہ دیکھ لیا آئینے پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے یہ ذکر حسین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین دنیا کے نئے نغمے سیکھے عقبہ کا ترانہ بھول گئے اغیار کا جادو چل بھی چکا اور ہم ایک تماشا بن بھی گئے اوروں کو جگانا بس یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے
حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ گفتگو کے آغاز سے قبل خواتین کے لیے گزارش ہے کہ فرسٹ فلور پہ آپ کی بائیں جانب دروازہ آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اگر فرسٹ فلور پہ اور سیکنڈ فلور پہ جگہ نہ ہو تو دروازہ کھول کے جامعۃ الاحسان کے جو بڑا ہال ہے اس میں تشریف لے جا سکتی ہیں۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ مسجد برآمدہ اور ہال بھرا ہوا ہے، بہت سارے احباب اندر آنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ میں دیکھ رہا ہوں اندر بالکل گنجائش نہیں ہے کہ کوئی مزید آدمی اندر آ سکے، تو میری ادباً گزارش ہوگی کہ جہاں آپ کو جگہ ملے وہیں آپ تشریف رکھیں۔ اوپر بھی جگہ ہے، سیڑھی کے ذریعے اوپر آپ جا سکتے ہیں، فرسٹ فلور پہ بھی سیکنڈ فلور پہ بھی۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، ان 12 مہینوں میں کا ایک مہینہ جسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے، ان تمام مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو ایک مقام عطا فرمایا ہے، ایک رفعت اور بلندی عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے کو باقی مہینوں کے مقابلے میں یہ مقام کیوں ملا، یہ بلندی کیوں ملی اور یہ رفعت کیوں ملی ہے، یہ بات بھی سمجھنے والی ہے۔ خلاصتاً اگر اس کا جواب دیا جائے تو وہ یہ ہے کہ اس ماہ رمضان کو اللہ نے باقی مہینوں کے مقابلے میں اعزاز اور مقام، رفعت اور بلندی صرف اور صرف اسی وجہ سے عطا فرمائی ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں، اس ماہ مقدس میں اپنا پاک کلام قرآن نازل فرما دیا ہے۔ ماہ رمضان میں قرآن کا نزول ہوا، باقی مہینوں میں اس کو مقام ملا، اور جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا ہے اس رات کو بھی اللہ نے باقی راتوں میں ایک مقام عطا فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ رات تو رات ہے، باقی راتیں بھی ہیں، لیکن اس رات کو مقام صرف ملا تو قرآن کی وجہ سے۔ اور اسی قرآن کی بدولت امتیں دنیا میں اور بھی بہت سی آئیں، لیکن اس قرآن کی وجہ سے جو مقام اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو عطا فرمایا ہے، اس کی ریزن بھی یہی ہے کہ اللہ نے ان کے سینوں میں قرآن جیسے مقدس کلام کو محفوظ کر دیا ہے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، اگرچہ بعض محدثین نے اس کی سند پہ کلام کی ہے، لیکن حافظ احمد شاکر رحمہ اللہ نظرۃ النعیم میں اس روایت کو لائے اور انہوں نے کہا اسنادہ صحیح، کہ اس کی سند صحیح ہے۔ روایت یہ ہے
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ تبارک و تعالی فرض صیام رمضان علیکم کہ لوگو اللہ نے تم پر ماہ رمضان کے روزوں کو فرض کر دیا ہے، اور وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ، اور میں نے تمہارے لیے ماہ رمضان کے قیام کو سنت قرار دیا ہے، لہذا فَمَنْ صَامَهُ وَقَامَهُ احتسابا، جو انسان بھی اس ماہ مقدس کی پاکیزہ گھڑیوں کو پا کر رات میں قیام کرے گا، دن میں روزہ رکھے گا، ثواب کی امید رکھتے ہوئے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، اللہ اس عمل کی بدولت اس انسان کے زندگی کے گناہ ایسے ختم کر دیتا ہے گویا کہ وہ آج ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس روایت کے ساتھ اور بھی طرق ملتے ہیں جو اس کی فضیلت کو اور اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے روزہ رکھے گا اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور جو ثواب کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں قیام کرے گا اللہ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اور جو لیلۃ القدر کو پا کے قیام کرتا ہے اللہ اس کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جن کے کرنے پر ایک مسلمان مرد و عورت کے زندگی کے گناہ اللہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ اس انسان کے گناہ تو معاف ہوئے، لیکن وہ گناہ کون سے معاف ہوئے؟ بہرحال ہمارا یہ ایمان ہے اور ہونا چاہیے کہ ہمارا کام اللہ سے معافیاں مانگنا ہے، اور پروردگار عالم کا کام انسان کے گناہوں کو ختم کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ جب انسان یہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھ لینے کے بعد انسان کو اس روزے سے فائدہ کیا ملتا ہے؟ سب سے بڑا عظیم فائدہ وہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھنے کے بعد اپنے آپ کو گناہوں کی ڈھیریوں سے، اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھ سے بالکل ہلکا پھلکا کر دیتا ہے کہ اللہ اس عمل کی بدولت انسان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان وعرف حدودہ، جو ماہ رمضان کے روزے رکھتا ہے، صرف روزہ ہی نہیں بلکہ وعرف حدودہ، پھر روزوں کے حدود و قیود کی بھی پابندی کرتا ہے، روزے کے جو تقاضے ہیں ان کو بھی وہ پورا کرتا ہے، وَتَحَفَّظَ مِمَّا كَانَ يَنبَغِي لَهُ أَن يَتَحَفَّظَ فِيهِ، اور جو روزے کے تقاضے ان کی حفاظت کرنا ہوتی ہے وہ ان روزوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، ان کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کفر ما کان قبلہ، اس روزے کے رکھنے کی وجہ سے اللہ اس کی زندگی کے سابقہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ روزے کا فائدہ ہے، یہ روزے کا فائدہ ہے۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے جو آپ نے سنی ہے۔ روزہ انسان کے لیے گناہوں سے بچنے کا بھی ذریعہ ہے۔
روزہ انسان کے لیے غلطی اور نافرمانیوں کے لیے ڈھال ہے۔ مثلا یہ روایت بھی صحیح ابن حبان کی ہے اور شرح السنہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ صحابی رسول ہیں سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک دن حاضر ہوا۔ آپ تشریف فرما تھے، آپ نے مجھے بلایا اور بلا کے فرمایا کعب اعیذک باللہ من امارۃ السوء، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں برے لوگوں کی صحبت سے بچنا، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں اور میں تجھے برے حکمرانوں کی صحبت کی پناہ میں دیتا ہوں کہ اللہ تجھے زندگی میں برے حاکموں کی حاکمیت سے اور برے حاکم کی صحبت سے اے کعب اللہ تجھے محفوظ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ان جملوں کو سنا تو تڑپ اٹھے اور بولے وما ذاک یا رسول اللہ، محبوب وہ امارت السوء سے مراد کیا ہے؟ بری حاکمیت سے مراد کیا ہے؟ اس کا کیا مفہوم ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کعب امراء سیکون من بعدی، میرے بعد ایسے لمحات آئیں گے، میرے بعد ایسے حاکم آئیں گے، میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے، کیا ہوگا؟ من دخل علیہم فصدقہم بکذبہم واعانہم علی ظلمہم۔ تین چیزیں بیان فرمائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا پہلی چیز کیا ہوگی؟ جس کو پتہ چل جائے یہ ناانصاف حاکم ہے، یہ غیر منصف اور غیر عادل حاکم ہے اور یہ ظالم انسان ہے، جان لینے کے بعد بھی من دخل علیہم، اگر اس نے اپنی آمد و رفت اس کے پاس رکھی، فصدقہم بکذبہم، اس نے جلسہ کیا، اس نے جلوس بلائے، ہنگامی اجلاس ہوئے، ہنگامی اجلاس بلا کے پھر کیا ہوا؟ حالانکہ لوگوں کو پتہ ہے جو کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے، لیکن جھوٹ کو سن کے بھی فصدقہم، اگر اس انسان نے ان کی تصدیق کر دی اور وَأَعَانَهُمْ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، پتہ ہے ظالم ہے لیکن پھر بھی اس کی معاملت کرے گا، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں فَلَيْسُوا مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُمْ، ایسے انسان کا نہ میرے ساتھ کوئی تعلق ہوگا اور نہ میرا اس انسان کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا۔ اس کے بعد وَلَنْ يَرِدُوا عَلَيَّ الْحَوْضَ، اور قیامت کا دن آئے گا ایسا ظالم جابر حکمران کی تصدیق کرنے والا، معاملت کرنے والا، ان کی مجلسوں کا حصہ بننے والا، ان کے اجلاس کو اٹینڈ کرنے والا اور ان کے ظلم کی حمایت کرنے والا، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کا دن آئے گا، ایک تو میرا اس سے دنیا میں کوئی تعلق نہیں، لیکن جب قیامت آئے گی، جب میں حوض کوثر پہ کھڑا ہوں گا، اپنی امت کے انتظار میں کھڑا ہوں گا، ایسا ظالم انسان، ایسا بد نصیب انسان جو ہے قیامت والے دن محمد الرسول اللہ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی بھی اس کو پینے کو نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر۔ غور اور فکر والی بات ہے میرے بھائیوں، آج جس معاشرے سے، آج جس دور سے، آج جن حالات سے ہم گزر رہے، ہمارے حکمران کس طرف، ہماری حاکمیت کس طرف، ہماری رعایت کس طرف، ہماری صالحیت اور مسئولیت کس طرف ہے اور ہماری سیاست کس طرف جا رہی ہے، یہ سب کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہمیں پتہ ہے صحیح کون ہے
غلط کون ہے، اچھا کون ہے، برا کون ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، ہم ان چیزوں کو قطع نظر اس بات کے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے ہم یہ دیکھتے ہیں، بس وہ میری پارٹی کا ہے، وہ غلط کہے گا تصدیق کروں گا، صحیح کہے گا تصدیق کروں گا۔